وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة أطفي بها حق البواء الحاتمة المصطفى والمرتضى والبواء وما فاطمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خموش نہیں رہے گی، بابا سے بلند پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. میرے معزز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس پر حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. ارشاد فرمایا کہ اے مومنو تم سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر دین اسلام کو فالو کرو اور دین اسلام کے سارے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کر دو. ایسا نہیں کرنا کہ کچھ احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے اور بعض احکامات کو چھوڑ دینا ہے. فرمایا ایسا نہیں کرنا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. ارشاد فرمایا اے مومنو تم سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جانا ہے. ایسا نہیں کرنا نماز پڑھنی ہے تو اپنے عقائد کو بگاڑ لینا ہے، اپنے عقائد میں خرابیاں پیدا کر دینی ہے. فرمایا ایسا نہیں کرنا ہے، مکمل طور پر تم نے دین اسلام میں داخل ہو جانا ہے. گرامی قدر حضرات، آج کے دور میں ایک فرقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے جو امام علی مقام سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، حضرت غازی عباس علمدار سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں تمام سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. لیکن آج صدیاں بیت جانے کے بعد آج ان کا وہ ماتم بھی کرتے ہیں. گرامی قدر حضرات، آج ان کا وہ ماتم بھی کرتے ہیں. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ راہ خدا میں شہید ہو جائے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ارشاد فرمایا جو بندہ راہ خدا میں شہید ہو جائے، جو بندہ پیارے آقا علیہ السلام کے دین کی بقا کے لیے شہید ہو جائے، اور جو بندہ میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے، ارشاد فرمایا وہ مرتا نہیں ہے، ارشاد فرمایا وہ زندہ ہوتا ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں شعور ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ زندہ ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام کے نواسے حضرت امام علی مقام ان کا وہ ماتم کرتے ہیں. تو گرامی قدر حضرات، زندوں کا ماتم نہیں کیا جاتا. شہداء زندہ ہیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے، تو جو زندہ ہوتا ہے ان کا ماتم کیسا ہے؟ تو عزیزان محتشم، آج میں پیغام کربلا آپ کے سامنے 2-4 منٹوں میں گوش گزار کر کے جانا چاہوں گا. مدنی تاجدار مدینہ علیہ السلام کے نواسے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم والے دن آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ نے خاندان نبوت اور اہل بیت کے تمام افراد جو کربلا میں موجود تھے تمام کو اکٹھا فرماتے ہیں. تمام کو اکٹھا فرما کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پتا ہے، میں علم رکھتا ہوں کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا. بھئی یہ ازل سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ میدان کربلا سجے گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پتا ہے میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن جو تمہارے ذمہ کام ہے تم نے صبر کرنا ہے. ارشاد فرمایا ما اصبرنا علیکنا. ارشاد فرمایا میں شہید ہو جاؤں گا، تمہیں صبر اختیار کرنا ہے.
تو گرامی قدر حضرات، پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من لا دمل خلودا وشق الجیوبا ودعا والجاہلیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی گریبان چاک کرتا ہے، جو بندہ اپنا سر پیٹتا ہے، جو بندہ اپنی سینہ کوبی کرتا ہے، ارشاد فرمایا جو بندہ جاہلوں والے کام کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو بندہ جاہلوں والے کام کرتا ہے وہ ہمارے طریقہ کار پر نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، آج کڑے پہن لینا ہاتھوں میں مدریاں پہن لینا، بڑی بڑی لٹیں رکھ لینا، یہ حسینیت کا نام نہیں ہے، اس کو حسینیت نہیں کہا جاتا۔ گرامی قدر حضرات، حسینیت وہ ہے، حسین والے وہ کہلائیں گے تو حسین کا کردار اپنائیں گے۔ عزیزان محترم، دعا ہے کہ اللہ کی تعینات میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا